مرحوم مکرم نے 28 سے زیادہ شیعہ سنی علماء اور مورخین سے نقل کیا ہے کہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اپنے بھائی حضرت امام سجاد علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ وہ دانشوروں کے اقوال کا ذکر کرنے کے بعد اختتام پر تحریر کرتے ہیں: بعض لوگوں مثلاً شیر مفید نے، ارشاد اور تبرسی نے علام الورا میں ان سب سے زیادہ اختلاف کیا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام بڑے تھے۔ بعض مثلاً ابن شہر اشوب نے اپنی کتاب مناقب ابن طلحہ شافعی یعنی مطالب الاصول اور ابن صباغ نے فصول المحمہ وغیرہ میں وضاحت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے: علی اکبر علیہ السلام، علی اوسط علیہ السلام کہ جنہیں حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں، اور علی اصغر علیہ السلام۔ اور یہ قول پہلے بیان کیے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض نے وضاحت کی ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے اور شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے اور جن کا دوسرا نام عبداللہ تھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ ممکن ہے یہ بات اشکال کا باعث بن جائے کہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار نے آپ علیہ السلام کے میدان جنگ میں جانے کے وقت فرمایا تھا: اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام۔ یہاں بیان کردہ لفظ غلام کا اطلاق 25 یا 23 سالہ شخص کے لیے نہیں ہوتا، لیکن لغت کی تحقیق اس کے خلاف ہے۔ اولاً سید و سردار کے بیٹے کو غلام کہتے ہیں۔ ثانیاً لسان العرب میں منقول ہے کہ ولادت سے لے کر بڑھاپے تک بھی کسی کو غلام کہا جا سکتا ہے، اور ازہری کا قول بھی اس کی تائید میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عربوں سے سنا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے غلام کہتے ہیں، پھر یہ بھی سنا ہے کہ بوڑھے لوگوں کو بھی غلام کہتے ہیں، اور ابو العباس کے قول سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں شخص لوگوں کا غلام ہے اگرچہ وہ بوڑھا ہو جائے۔ ثالثاً کتاب مصباح المنیر میں، جو کہ لغت کی اہم کتاب ہے، مرقوم ہے: بوڑھے آدمی پر بھی مجازاً غلام کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے غلام ہی ہوتا ہے۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک شہادت کے وقت 25 سال یا اس سے زیادہ تھی، تو یقیناً جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام اس عظیم سنت کے تارک ہرگز نہیں ہو سکتے۔